Dear student of class 8, today we will understand the unit 2 of the textbook, the cellular lining. Basically, the cellular lining is a phrase which means a ray of hope, यानी कि एक उम्मीद की किरण। सेलुलर लाइनिंग जो फ्रेज है उसकी मीनिंग है यानी कि एक उम्मीद की किरण। सो दिस लेसन इज़ अबाउट दी डू नॉट लूज होप इन एनी कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द राइटर ऑफ दिस यूनिट is Mr. Dr. Chaman Nahal. He is from Pakistan, was born in 1927 in Sialkot. You can read its short bio on the page number 25 of the textbook. He is the author of various novels, reviews, articles, and works of criticism. So the theme of this unit is Ray of Hope, यानी कि उम्मीद की किरण. Characters of this unit that are involved in this lesson. First of all, the Nadeem, who is also the presenting. Then Mr. Ahad, Mrs. Ahad, Mahin, and David. Basically, the Mahin is the central character of this unit. It is a girl of about 8 years old and the daughters of Ahad. ندیم جو ہے وہ ایک ہل ریزورٹ پر جاتا ہے اور وہ جو ہل ریزورٹ ہے وہ مسٹر احد اینڈ مسز احد رن کرتے ہیں، چلاتے ہیں. وہاں پر کافی ان کے گیسٹ آتے رہتے ہیں. ندیم کو اپنے ایک دوست نے یہ گیسٹ ہاؤس ریکمینڈ کیا تھا. بیسیکلی اس کی جو شارٹ اسٹوری ہے وہاں پر مسٹر اینڈ مسز احد کی ایک بیٹی ہوتی ہے ماہین، وہ جو کہ ڈیف اینڈ ڈمب ہوتی ہے یعنی کہ گونگی اور بہری ہوتی ہے. تو جب مسٹر ندیم وہاں پر جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو بلاتا ہے تو وہ نہیں آتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں یعنی کہ مسٹر اور مسز احد جو ہیں ان کو ایک فیس پہ ایک پینفل لک ہوتا ہے. تو پھر اس وجہ سے وہ اشیمڈ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو انجانے میں دکھ دے دیا. اور ان دی اینڈ جو ڈیوڈ ہے وہ ایک 25 سال کا لڑکا ہوتا ہے جو کہ کچھ دنوں کے بعد وہاں پر آتا ہے اور وہ بھی ڈیف اینڈ ڈمب ہوتا ہے بچپن سے ہی. پھر وہ ان دی اینڈ وہ کہتا ہے کہ میں ایک اسپیشل ایجوکیشن سسٹم اسٹارٹ کروں گا اور اس کی جو پہلی اسٹوڈنٹ ہوگی وہ یہ مسٹر ماہین ہوگی. سو فرسٹ آف آل ہیئر از ورڈس ٹو نو. These are words to know mostly written in your textbook on page number 21. You should go through them along with synonym and Urdu meaning. So the main points of the units of today's session. In the next session, in the next week, we will do the remaining story. It is difficult to assess human emotions. یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی فیلنگس جو ہیں اس کو جج کیا جائے. مسٹر اینڈ مسز احد رن اے گیسٹ ہاؤس آن اے ہیلی ریزورٹس. وہ ایک پہاڑی علاقے پر مسٹر اینڈ مسز احد جو تھے وہ ایک گیسٹ ہاؤس چلاتے تھے. مسٹر احد واز اے سواٹی مین. وہ ایک ڈارک کلر یعنی کہ مشکی کلر کا ایک بندہ تھا. اینڈ مسز احد واز کائنڈ اینڈ چارمنگ ہوسٹس. اور جو مسز احد تھی وہ ایک بہت زیادہ خیال کرنے والی ہوسٹسس تھی. مسٹر اینڈ مسز احد ہیو اے ڈاٹر اباؤٹ 8 ایئرس اولڈ. ان کی اندازاً 8 سال کی بیٹی تھی جس کا نام ماہین تھا. مسٹر ندیم آسکڈ the name of little girl but she didn't reply. وہاں پر مسٹر ندیم جب گیا مسٹر اینڈ مسز احد کے پاس، ان کے ریزورٹ کے پاس، تو ان کے ساتھ چائے پی رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جو ایک پردے کے پیچھے چھپ رہی ہے. تو اس نے مسٹر ندیم نے اس کو بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. مسٹر ندیم saw painful look on Ahad's faces. پھر مسٹر ندیم نے ان کے پیرنٹس یعنی کہ جو مسٹر احد اور مسز احد تھے
ان کے چہرے پہ ایک بہت ہی دکھ بھرا جو ہے نا لک دیکھا ان کا۔ آگے کی اسٹوری جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو سیشن میں دیکھیں گے۔ سو ہیئر دی ہوم ٹاسک فار یو، ایکسرسائز بی، ورکنگ وتھ ورڈس آن پیج نمبر 27۔ پیج نمبر 27 پہ آپ جائیں گے، وہاں پر ایکسرسائز بی ہے، اس کو سالو کریں گے۔ وہاں پر کچھ ورڈس ہیں جو کہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں یوز ہوئے ہیں اور میں نے ورڈ میننگ میں نہیں دیے۔ سب سے پہلے آپ کو ڈکشنری یوز کرنی ہے، ڈکشنری سے وہ ورڈ نکالنے ہیں اور ایک سینٹینس میں یوز کرنے ہیں۔ وہاں پر ٹوٹل بی میں 2 ایکسرسائز ہیں، 1 اور 2، دونوں آپ کو کرنی ہے اور وہ سینڈ کرنا ہے۔